صاحب سر، سب سے پہلے تو یہ کہ جو دونوں جانب سے پیشکشیں ہو رہی ہیں، یعنی پہلے اپوزیشن تحریک تحفظ آئین پاکستان، انہوں نے بھی جو ہے وہ شرائط عائد کی. ہم اگر بات کر لیں سلمان اکرم راجہ صاحب کی، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں جی چوری تسلیم کیے بغیر مذاکرات ممکن نہیں، اور چوری مانے بغیر بات کرنی ہے تو کسی اور کو ڈھونڈ لیں. شفیع جان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مینڈیٹ کا پہلے ایکسیپٹ کریں کہ ہمارا چوری ہوا، فریش انتخابات کی بات کریں. اور ایسی کچھ باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں بار بار اچکزئی صاحب کی طرف سے. اور دوسری طرف حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جی ٹھیک ہے بات چیت کر لیتے ہیں، لیکن جو جائز مطالبات ہیں اس پر بات ہوگی. تو شامی صاحب، شرائط اگر پہلے رکھ دی جائیں مذاکرات ہو سکتے؟ بالکل نہیں ہوں گے. اچھا. اور فریقین جو ہیں اسی طریقے سے مذاکرات کھیلتے رہیں گے. اچھا. اور بات چیت شروع نہیں ہو سکے گی. یہ تو کھلے دل کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. دیکھیں، نئے انتخابات کرا دیے جائیں. کیسے نئے انتخابات کیسے کرا دیے جائیں؟ بھائی اگر آپ کو شکایت ہے نا، مسلم لیگ نون کو شکایت ہے 2018 کے انتخابات، پی ٹی آئی کو شکایت ہے 2024 کے انتخابات، تو پھر اگر انتخابات اسی طرح کرا دیے جائیں تو پھر جو اس کا نتیجہ ہوگا پھر اس کا کیسے قبول کریں گے؟ اور میں بار بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ ایک ہی منظم دھاندلی ہوئی 1977 میں. اچھا. اور اس کے نتائج کو اپوزیشن نے فی الفور مسترد کر دیا. ایک دن کے لیے اسمبلی میں جانا گوارا نہیں کیا. ٹھیک. آپ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے بھی ہیں اور وہاں سے تنخواہیں بھی وصول کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی انتخابات جو ہیں نئے کرائے جائیں. تو یہ ایک ناقص حکمت عملی ہے. اب وہ دباؤ موجود نہیں ہے اور لوگوں میں اس وقت تو لوگ جو تھے سڑکوں پہ نکل رہے دیوانہ وار، اور حکومت جو ہے وہ اس تحریک کو کچل نہیں سکی اور اس کو گھر جانا پڑا. اب یہ ہے کہ یہ آپ کیسے بار بار اپنے جو جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک آپ نئے انتخابات جو ہیں ان کے انتظامات پر متفق نہ ہو جائیں، ان کو شفاف بنانے پر جو انتظامات کی ضرورت ہے، جو قواعد کی ضرورت ہے، اس پہ متفق نہ ہو جائیں، اس وقت تک آپ نئے انتخابات جو ہیں ان سے کیا مقصد حاصل کریں گے؟